اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے. کس کو دیے؟ اور سو جان سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں میں جھوٹا پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے. یہ بات سچی ہے. یہاں میں بیٹھوں. کمال کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے بات پہ یقین نہیں کرتے. بیٹھنا پڑے مسجد میں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافر ہو جائے گا. کافر ہم کافر ہو گئے. محترم حضرات، یہ شخص، یہ فتنہ اور یہ واقعہ دہلی کے مشہور علاقے خوریجی کا ہے. خوریجی میں ایک مکی مسجد ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا ہے اس کا نام عبد الرشید ہے، جو پیشے سے انجینئر ہے اور دیکھنے میں ظاہری وضاقتہ سے باشرہ، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ معلوم ہوتا ہے. لیکن دہلی کے اندر اور دہلی کے اس خوریجی کے علاقے میں مکی مسجد میں یہ اپنی ایک نئی جماعت اور نیا گمراہ فرقہ کو جنم دے رہا ہے، اس کی تشکیل کر رہا ہے. پہلے یہ شخص تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا، اس کا ذمہ دار اور امیر تھا. پھر تبلیغی جماعت سے، اس کے مرکز سے کٹ کر کے اس نے جو ہے اپنی الگ جماعت بنانی شروع کی. بہت سارے لوگ اس سے جڑتے چلے گئے، اس کے معتقدین بھی ہیں. اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اس نے الگ پہچان دے رکھی ہے. کالی پگڑی باندھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، الگ پہچان ہے ان لوگوں کی. تو یہ شخص ایک دہلی کے اندر نئی جماعت تشکیل دے رہا ہے اور نئے فرقے کو جنم دے رہا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے اس طریقے کی یہ حرکتیں کر رہا تھا اور اپنے بیانوں میں باطل اور غلط دعوے کیا کرتا تھا. لیکن کسی نے اس کی کوئی گرفت نہیں کی اور لوگوں کو اس کی باتوں پر حیرت ہوتی تھی، لیکن زیادہ لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی. لیکن اس نے دہلی کے اندر اپنی جڑیں جمائی اور بہت سارے لوگ اس سے جڑ گئے. اس فرقے کا کہہ لیجیے، اس شخص کا اور اس فتنے کے اندر جو ہے نیا موڑ اب آیا ہے پیش. عید الفطر کے بعد جو ہے اس کی جماعت میں ایک 17 سال کا لڑکا ریحان نام کا اس کی جماعت سے جڑا، اس کا مرید بنا، اس کا معتقد بنا. اور اس لڑکے نے بہت سے جو ہے دعوے شروع کر دیے. وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول جو ہے ہمارے امیر صاحب کے بارے میں، یعنی عبد الرشید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے امیر ہیں، سب کے امیر ہیں، ان کی اطاعت اور ان کو ماننا ضروری ہے. اور بھی بہت سارے جو ہے اس نے دعوے کیے کہ اللہ کے رسول خواب میں فرماتے ہیں کہ عبد الرشید جو ہے ہمارا محبوب ہے اور عبد الرشید کی لڑکی سے اللہ کے رسول نے میرا نکاح کر دیا ہے. اور بھی بہت سارے باطل دعوے کیے. ایک باطل دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے عبد الرشید کو پورے عالم کا خلیفہ بنا دیا ہے، سب کا امیر یہ ہے، سب کا خلیفہ جو ہے یہ ہے. اب جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. چنانچہ اس شخص نے اسی خواب کو لے کر کے اور بھی بہت سے خوابوں کو لے کر کے مسجد میں بیان کیا اور دعویٰ کیا کہ میں سب کا خلیفہ ہوں، سب کا امیر ہوں، جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اس کو لے کر کے دہلی کے اندر ہنگامہ ہوا اور جہاں جہاں یہ خبریں پہنچی وہاں پر ہنگامے ہوئے. اب وہاں کے علماء نے جو ہے جاگے ہیں، علماء نے جو ہے میٹنگیں کی ہیں، پروگرام کی ہیں اور اس سے بات بھی کی ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دہلی کے کچھ علماء گئے اور اس کو سامنے بٹھا کر کے جو ہے اس سے بات کی اور وہاں پر جو ہے علماء کی باتوں کا یہ جو ہے جواب نہیں دے سکا. یعنی جو آدمی آپ کو یہ نہ مانے کہ آپ کے شیخ اللہ کے نبی ہے وہ کافر ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ دعوت نہیں دیتے. نہیں، ایک بار آپ نے بیان میں کہا آپ اس پر ابھی جو کہ قائم ہیں. یہ جتنے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں یہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں. اچھا، یعنی جو اس کو بھی مانے وہ کافر ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ مکمل تھی یا اس میں کچھ کمی تھی؟ آپ کا عقیدہ ہے. تو اس میں اضافے کی ضرورت یہ شریعت کا حصہ ہے؟ کیا چیز؟ کہ اگر میرا ماننا یہ ہے
کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے مجھے حکم دے رہے ہیں وہ شریعت کے اندر کی چیز ہے. آپ کو براہ راست حکم دے رہے ہیں؟ دوسرے کو حق دکھایا جا رہا ہے. نہیں، اس کا کوئی یقین کا کوئی ذریعہ ہے؟ یقینی ذریعہ؟ یقینی ذریعہ بس اعتماد اور کچھ نہیں. نہیں، اعتماد نہیں، کوئی یقینی ذریعہ. دیکھیں، دین کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے. بس سارے دین کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ہے جو آپ پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کہلواتا تھا. تو آپ اپنی خواہش سے بات کہہ رہے، آپ کو بھی نہیں پتا، یقینی ذریعہ نہیں ہے. وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ جانے کون ہے، میں جانتا ہوں اسے، تو اس کی بات پر کیا یقین ہے؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے. نہیں، یہ آپ کو خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے یہ بتائیے کہ خواب دین میں نے کہا مکمل ہے، جی جی، اس میں کمی ہے؟ نہیں، دین تو مکمل ہے. دین مکمل ہے نا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی خواب میں اگر آپ کو میں کوئی بات بتاؤں تو وہ بالکل صحیح ہو، اس پر کام کرو تو حجت ہوگی. جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ السلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں، پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے. سنیے، یہ تو کوئی ہوائی بات ہے، ہوائی بات ہے. میں چھوٹے سے میں ایک بات عرض کروں جی بتائیے. کہ کتنے سارے ایسے خواب ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا. اچھا، کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ایک سلطان نور الدین صاحب کا واقعہ ہے، جی. اور ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جی. ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد کی مدد کرو فوراً نکلو. اچھا، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. اور جو یہاں یہ تک میں خاص سمجھتا ہوں- حجت شرعیہ ہے، اس کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا ہوا؟ نہیں، حضرت عمر نے، حضرت خالد نے، نور الدین زنگی نے جو کام کی اس کی بنیاد پر کوئی نیا کام بنا؟ نہیں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمام لوگوں کا وہ ہوں، یعنی خلیفہ مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے؟ جی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی کہنے کا حکم دیا، اس لیے میں ایسے بتا رہا ہوں. نہیں، ایک بات یاد رکھیے، میں بتاتا ہوں. ایک بات بتائیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی مائی کا دار نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از ہے. ریزن حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھ سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا. یہ صرف نبوت کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، خواب کے بارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی قسم ہوتی ہے خواب کو؟ آپ کے تو علم میں ہوگا. جی، نہیں. تو اب آپ کو کیا پتا کہ خواب جو ہے یہ خواب ہے، اذغاث ہے، احلام ہے، کیا چیز ہے؟ جی. اب بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو فرمائیں گے. نہیں، آپ سے تو نہیں کہہ رہے، جی. آپ سے تو کہہ بھی نہیں رہے براہ راست. جی. تو آپ اس کے اوپر کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، جی. وحی نہیں ہے، جبریل نہیں آ رہا، سارا نظام بند ہو چکا ہے. تو اب آپ بتائیے، کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہوگا؟ جی. بتائیے. مفتی صاحب میں بس بتا رہا ہوں، بتائیے. سن لو لیجیے، میں بات کر رہا ہوں ذرا سے، یہ بات بتا دیجیے، موقع دیجیے بولنے کا. بتائیے. جی، میں نے بات پوری بتا دی اپنی جو کہنا تھا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر یہ کہے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے ایک دم یہ تو نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھیے، اس کی بھی کوئی دلیل ہونی نہیں چاہیے. سنیے، نہیں سنا، نہیں سنو، ایک منٹ سنو، ایک منٹ. یہ خبر واحد نہیں، یہ سن لیجیے. جی، ارے نہیں چھو، نہیں، ارے نہیں چھو جاؤ، نہیں، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ. آپ معاملہ خراب نہ کیجیے، آپ معاملہ خراب نہ کیجیے. اگر آپ مجھ کو سنیے، نہیں، ارے چپ.
भाई सुनो, उसमें यकीन नहीं आप लोगों को बोलिए, खामोश रहिए आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, अल्लाह के वास्ते सुन लीजिए, खैर होगी इंशाअल्लाह इसमें। अरे जो बोलने जा रहा हूँ सुन लीजिए, आप हमसे ज्यादा बड़े जान के हम ये क्या बातें हो जाए तो मसला हल हो जाएगा, बहुत अच्छा है। बैठ जाइए जनाब, हम बात अपनी जाने दें। सुनिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान करीम के अंदर बस मुझे साहब बात भाई मुफ्ती साहब को सबकी तरफ से वकील मुंतखब किया गया है, लिहाजा किसी की ये गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी किसी तल्ख लहजे में भी बातचीत करे और तल्ख लहजे में बातचीत करते आप खामोश रहे, आप बैठे रहे, सिर्फ आपका बैठना ही काफी है। आपका आवाज जाए या न जाए अगर आप वाक़ई तरफ पड़े, मुफ्ती साहब जब इस वकील मुंतखब कर दिए गए हैं, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि वो बोले। खामोश रहे। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखिए सुनिए, मैं बात एक क्लियर करता चलूं, क्योंकि वजह उसकी ये है, भाई अब्दुल रशीद साहब को ख्वाब की किस्में नहीं मालूम, कोई मसला नहीं, इन्हें ख्वाब आया, इनको भी नहीं आया, कोई दूसरे आपकी अकीदतमंद है जिन्हें ख्वाब आते हैं। कुरान करीम के अंदर 55 मसलों का एक ऐलान है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, इसमें कमी पेशी हो नहीं सकती। जो आदमी ये दावा करे कि इसमें कमी रह गई है वो ईमान वाला नहीं है। जो आदमी ये दावा करे कि मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूँ वो ईमान वाला नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान बांधने वाला है। रसूलुल्लाह ने हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ये मुअत्ता इमाम मालिक में 1619 नंबर की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तदिल्लु बअदी मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी की। यानी मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, उन्हें पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, एक अल्लाह की किताब, दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब सुनिए, अगर ख्वाब को दीन का माखज बनाया जाए, माखज वैसे आसान कर दो, अगर ख्वाब से दीन बनाया जाए या ख्वाब पर तकिया किया जाए तो कुछ बातें ऐसी लाजिम आती हैं जिससे ईमान का